نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال سيدنا وهدينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، اس وقت میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مختصر حدیث شریف پڑھی، جس کے راوی، جسے نقل کرنے والے، روایت کرنے والے مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی خوبی کا حصہ یہ ہے کہ جس چیز سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کام میں وہ دخل نہ دے، اس چیز کے چکر میں نہ پڑے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہر یہ بڑا مختصر سا جملہ ہے، لیکن ہم آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر بڑے مختصر جملے کہتے تھے، لیکن اس میں معنی کا ایک ذریعہ چھپا ہوا ہوتا تھا. ایسے ہی یہ جملہ بھی بظاہر بڑا مختصر ہے، لیکن یہ بھی اپنے اندر معنی کا ایک سمندر سموئے ہوئے ہے. آقا نے فرمایا انما اوتیت جوامع الکلم، مجھے کلموں کی جامعیت عطا کی گئی، یعنی الفاظ تو میں بہت مختصر استعمال کرتا ہوں، لیکن اس کے معنی، مفاہیم اور مطالب بہت ہی وسیع ہوتے ہیں. ایسے ہی یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ہمیں اور آپ کو ایک مختصر سی نصیحت فرمائی کہ انسان کے اسلام کی خوبی کا حصہ یہ ہے کہ وہ اس چیز سے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، وہ دور رہے، اس سے، اس چیز کے چکر میں نہ پڑے. سچ کہا، سچ کہنے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ہی پیاری بات فرمائی اور بہت ہی پیاری نصیحت فرمائی. ہم اور آپ اگر اس پہ عمل کر لیں اسی ایک حدیث پہ، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی نصیحت ہے کہ ہم نے اتنے لاکھ حدیثوں میں سے کچھ حدیثیں چنی ہیں، اور ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. تو ہم اور آپ بہت سے ٹینشن سے اور بہت سے بلا وجہ کی باتوں سے اور دوسروں کو پریشانی میں ڈالنے سے بچ جائیں اور بچے رہیں. مثال کے طور پہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور گھڑی میں اپنا ٹائم دیکھتے ہیں. اب بغل والا یہ سوال کر لیتا ہے کہ یہ گھڑی آپ نے کہاں سے لی ہے، قیمتاً خریدی ہے یا ہدیتاً ملی ہے؟ مجھ جیسے کو تو دیکھ کر کے یہی کہتے ہیں بھائی ہدیتاً ملی ہے. اب یہ سوال ہے یار، دیتا ہدیہ کون ہے؟ کوئی ملتا تو ہے نہیں. مشہور یہی ہے مولانا ہدیہ جا رہے ہیں. تو جو لوگ فیلڈ میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کتنا ملتا ہے، کیا ملتا ہے. سب کو معلوم ہے جو فیلڈ میں ہیں بیچارے، سمجھے؟ ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، جب کبھی کام پہ لگو گے تب سمجھ میں آ جائے گا. تو وہ یہ سوال پوچھ لیتا ہے کہ یہ چیز آپ کو قیمتاً ملی ہے یا ہدیتاً ملی ہے؟ اب آپ نے کہہ دیا کہ نہیں یار ہدیہ ملی ہے. اب وہ اگلا سوال داغتا ہے، اچھا تو کس نے ہدیہ دیا ہے؟ آپ کے دوست نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے محلے دار نے، پڑوسی نے. پھر آپ جواباً عرض کرتے ہیں نہیں ہمارے کلاس فیلو نے. پھر وہ اگلا سوال اچھال دیتا ہے کہ کب دیا تھا، یونیورسٹی میں کہ اس کے بعد؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی، پڑھائی کے درمیان جب ہماری اور اس کی دوستی تھی، تعلقات تھے،
تب اس نے ہدیہ کیا تھا۔ پھر وہ سوال داغ دیتا ہے کہ ہدیہ جو ہے یہ وہاں پہ درسگاہی میں ملا تھا یا آپ کہیں سفر وفر میں تھے، ساتھ میں گئے تھے تو اس نے خریدوا دیا تھا آپ کے لیے؟ تو اس طرح کے وہ جو سوالات آ رہے ہیں، اب بتائیے یہ سوالات ہم سے ہو یا آپ سے ہو، یہ ہمیں زچ نہیں کریں گے، تنگ نہیں کریں گے؟ یقیناً اس سے ہم اور آپ تنگ ہوں گے، اور بھلا کر کے یہی کہیں گے کہ بھائی جس چیز سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے چکر میں آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں، کیوں بلا وجہ اسے کھود پورے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جس سے آپ کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی کا حصہ یہ ہے کہ جس چیز سے اس کا تعلق نہ ہو اس کے چکر میں نہ پڑا کرے، اس کی فکر میں نہ رہا کرے، تو اس کے لیے یہ اسلام کی خوبی کی علامت بھی ہوگی۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایک پرسکون زندگی آپ گزار رہے ہوں گے۔ ایک عرب کے عالم نے لکھا ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ایک نوجوان ساتھ میں مغرب کے بعد کچھ قہوہ اور چائے چل رہی تھی، تب تک اس کی گھر والی کا فون آ گیا، اہلیہ کا۔ بیل بجی، اس نے اٹھایا اور اس نے بڑے سخت لہجے میں سوال شروع کیا، ابھی تک کہاں غائب ہو، کچھ اتا پتہ نہیں ہے، ایک دم سے اجڑ اور بیوقوف نظر آ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ ہیں کہیں بیٹھے ہیں، کسی مجلس میں ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خیریت سے ہوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر اس کی اہلیہ نے کہا یہاں میں انتظار کر رہی ہوں اور تم کو دوستوں کی پارٹی سڑی ہوئی ہے، شاید اس نے مغرب بعد کہیں جانے کا وعدہ کیا ہوگا، کوئی پروگرام رہا ہوگا۔ اہلیہ نے اگلے الفاظ میں لہجہ بھی سخت کیا اور بات بھی سخت کہی کہ یہاں میں انتظار میں بیٹھی ہوں اور آپ کو دوستوں کی فکر لگی ہوئی ہے، ایک دم سے بیل معلوم ہوتے ہو، بیل۔ تو اس بیچارے نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا بات ملتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہ کہہ کر کے اس نے کال منقطع کر دیا اور فون کاٹ دیا۔ کہتے ہیں کہ اب میں چکر میں پڑ گیا کہ اب دیکھیے اس کے اوپر حاضرین کی طرف سے سوالات کی بھرمار ہوتی ہے کہ نہیں۔ میں نے سوچا ابھی کوئی کہے گا کس کا فون تھا، تو کوئی کہے گا وہ کیا رہی تھی، تو کوئی کہے گا کہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا ہے کال آنے کے بعد، تو کوئی کچھ کہے گا، وہ بیچارہ اب کیا بولے گا اور کیا کہے گا۔ ظاہر ہے اس کا میٹر یہ ذاتی قسم کا تھا، اس میں کسی کو دخل دینا مناسب نہیں تھا، لیکن اچھا ہوا کہ اس بندے خدا پر اللہ نے رحم کیا کہ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ کس کا فون تھا اور کیا وہ کہہ رہی تھی اور آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا۔ لگتا ہے جتنے لوگ بیٹھے تھے اس حدیث کو قاعدے سے پڑھے ہوئے تھے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی کا حصہ یہ ہے کہ جس چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کے چکر میں نہ پڑا کرے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سکھلایا گیا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اور آپ تو اس سے بالکل غافل ہیں، اتنا غافل ہے کہ پوچھئے مت۔ ابھی آگے بتا رہا ہوں، میں بھی ایسے ہی ایک مرتبہ ایک جنازے میں گیا تھا، تو ایک صاحب گاڑی میں لٹک لیے اور واپس ہو رہے تھے تو مغرب کے قریب ہو گیا، رمضان کا مہینہ، تو انہوں نے سوچا کہ اب یہیں رک جاتے، افطار کر لیتے، بعد مغرب پھر گھر کے لیے نکل جائیں گے، غالباً بائک یہیں کھڑی کر رکھی ہوگی، وہ رشتے میں بھی آتے تھے۔ واپس یہاں قریب پہنچ رہے تھے، ان کی اہلیہ کا فون آ گیا، میں بالکل بغل میں بیٹھا تھا، ان کی اہلیہ نے اتنے سخت لہجے میں ان سے بات کی کہ انا مان الحفیظ، لیکن اس بیچارے نے بڑے ہی نرمی کے انداز میں جواب دے کر کے فون کٹ کر دیا اور ان کے بھی چہرے کا رنگ بدل گیا۔ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس بغل والے یعنی شمیم کو سنائی دے گیا ہے، ابھی یہ پوچھے گا کہ فلاں صاحبہ کیا کہہ رہی تھی، وہ تو ہماری یہ لگتی ہے، انہوں نے آپ کو فون پہ ایسے کیسے کہہ دیا۔ لیکن ہم کچھ دیر کے لیے الحمدللہ ایسے بن گئے کہ جیسے ہمیں سنا ہی نہیں دے رہا ہے، ایسا لگے کہ گاڑی کی آواز میں ان کی آواز دب گئی اور ہم نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے دوسرا کام یہ کیا کہ جو اگلی سیٹ میں بیٹھے تھے ان کا کام یہی ہے کہ وہ ہر دم دوسرے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کہیں وہ پلٹ کر کے پوچھ نہ لے کہ بھائی کس کا فون تھا اور کیا کہہ رہی تھی، تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ بیچارہ یوں ہی پریشان ہے، گرمی کا روزہ ہے، افطار کا وقت قریب ہوتا ہے، ہر کوئی جھلاہٹ میں رہتا ہے، ایسے وقت میں اہلیہ کا اس طرح سے بات کرنا، اچھا یہی چیز پھر طلاق کا سبب بنتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اور سمجھتی نہیں ہے کہ اس ٹائم میں کتنا کیا بولنا ہے، وہ بے دھڑلے سے جو ہے کہاں ہے بیچارہ، کہاں مار کھا رہا ہے، کہاں دھکے کھا رہا ہے، دکان پہ ہے، آفس پہ ہے، وہ فون لگا نہیں کہ چالو ہو جاتی ہے، تو یہیں سے پھر طلاق کے مسئلے عام طور پہ جنم لیتے ہیں۔ تو ہم نے مدعا ڈائیورٹ کرنے کے لیے فوراً ان سے دوسری بات شروع کر دی تاکہ آگے بیٹھے ہوئے جو صاحب ہیں جن کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں انگلی کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، کم سے کم وہ یہاں پہ تو خاموش رہے۔ اگر ہم پوچھ لیتے تو بتائیے اس میں کیا گزرتی، لیکن ہم نے اسی پر عمل کیا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی کا حصہ یہ ہے کہ جس چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس چیز کے چکر میں بالکل نہ پڑا کرے، اور اس چیز سے کوئی تعلق جب نہیں ہے تو اس چیز کے چکر میں پڑ کر کے نہ دوسرے کو سچ کرے اور پریشان کرے، نہ خود کو پریشانی میں ڈالے۔ ایسا بہت ہوتا ہے ہم میں سے اور آپ میں سے، کوئی جاتا ہے کسی مریض کی عیادت کرنے، کسی مریض کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اب اس مریض سے ہم نے پوچھ لیا خیریت تو ہے، کئی دنوں سے آپ دکھ نہیں رہے تھے، پتہ چلا آپ بیمار ہیں، اس نے کہا ہاں کچھ تکلیف ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کوئی تشویش کی بات نہیں، رپورٹ بھی ہم نے کرا لی ہے، رپورٹ نارمل ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں امید ہے کہ افاقہ اور فائدہ ہو جائے گا۔ اب اس نے نارمل انداز میں آپ کو جواب دے دیا۔
اب آپ نے جب نارمل انداز میں جواب سن لیا یا میں نے سن لیا تو اب ہمارا کام یہی تھا کہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اسے پریدنے پہ لگ جاتے ہیں. تو پھر بیماری کیا ہے؟ پھر آپ کو دقت کیا ہے؟ تو پریشانی کہاں پہ ہے؟ تو کس قسم کی پریشانی ہے؟ تو وہ پریشانی آپ کو کس مقام پہ ہے؟ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بیچارہ کچھ دیر بعد مجبور ہو کر کے منہ بنا کر کے آپ سے کہے کہ ہمیں بواسیر ہو گئی ہے. نہیں، جب آپ قرید رہے ہیں تو اب وہ کیا کہے گا؟ بھائی ہمیں بواسیر ہو گئی ہے، یا تو یہ کہے کہ ہمیں بھوکندر ہو گیا ہے، یا پھر یہ کہے کہ نہیں ہمارے ہائیڈروسیل میں کوئی دقت ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دوا کھائیے اور نہیں آرام ملے گا تو آپریشن کرانا پڑے گا. اب آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے. میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کسی کی مزاج پرسی نہ کریں. میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ نہ پوچھیں کہ آپ خیریت سے ہے کہ نہیں ہے. لیکن جب اس نے نارملی ایک جواب دے دیا ہے تو آپ اس کی قرید میں کیوں لگ جاتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے. بہت سے لوگ بازار میں مل جاتے ہیں، خیریت تو ہے، السلام علیکم، ٹھیک ہے، کچھ لے آئے؟ میں کہا بھائی بازار میں آئے تو ظاہر ہے کچھ لینے ہی آئے ہوں گے. ہاں کچھ لے آئے ہیں. تو کہاں لے آئے؟ میں ارے ہے کوئی کام. کیا کام ہے؟ ارے بھیا ہے کون کام. اب وہ پیچھے پڑے ہیں، تم ان کا کام بتا دو، تم ان کو ان کا اپنا کام بتا دو، راز اپنا فاش کر دو کہ بھائی ہم یہ لینے آئے ہیں. وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں. ایک صاحب ایسے ہی بار بار پیچھے پڑے رہتے تھے. کوئی سامان پلاسٹک اور ڈگے میں لے کے آئے بائک سے تو بھی وہی راستے میں مل جائے. اور ہے مولانا، دیکھیے تعلیم الگ ہوتی ہے، تربیت الگ ہوتی ہے. طلبا کو پڑھاتے ہوئے میں بار بار فوکس کرتا ہوں کہ بھائی تعلیم تو لے رہے ہو، تربیت لے لو مجھ سے، تربیت لے لو، تعلیم صرف مت لو. تربیت نہیں لو گے تو پھر اپنے کو بھی مصیبت میں ڈالو گے اور دوسرے کو بھی. یہ پکی بات ہے، ایک دم 101%. جیسے آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی مل جاتا ہے، پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وہاں تک جانا ہے. تو کہتا ہے ہم کو بھی کھیت سرا جانا ہے. اب آپ نے اس کو کھیت سرا ڈراپ کرنا چاہا تو کہتے ہیں یار تمہیں تو اگوا جا کر ہم نہیں چھوڑ دو، اگوا تک پہنچا دے. تو اب یہ احسان نہیں ہے کہ کھیت سرا تک وہ لاد کے لے کر کے آیا ہے. یہ شکایت ہے کہ وہ اگوا جاتا رہا تب وہ ہمیں کھیت سرائے چھوڑ دیا. بھائی اس کی اپنی مسئلات ہے، اس کا اپنا کام ہے. آپ اس کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ شکریہ ادا کیجیے، وہ یہاں تک لے کر کے آیا، اس کا احسان ہے. کوئی فریضہ تو تھا نہیں کہ آپ سے اس نے گاڑی مانگی تھی، آپ کی گاڑی تھی، آپ اسے کرایہ دے رہے تھے تب وہ لے کر کے جا رہا تھا. جیسے ایک ڈاکٹر صاحب ہے، مغرب کے قریب بھاگے ہوئے بائک سے آ رہے تھے اور ایک طالب علم دودھ لے کر کے آ رہا تھا جلدی جلدی اور اذان ختم ہونے کو تھی. تو طالب علم کو لگا کہ ہماری نماز چھوٹ جائے گی یا ایک آدھ دو رکعت چلی جائے گی. ڈاکٹر صاحب نے بریک لیا، جلدی سے اس کو بیٹھایا اور لا کر کے یہاں تھوڑا. اس نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. دو دعائیہ جملے کہا. تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ آپ کو کون پڑھاتا ہے؟ تو اس نے کہا پڑھانے کو تو بہت لوگ پڑھاتے ہیں لیکن ہم کو مفتی احمد سلیم صاحب بھی پڑھاتے ہیں اور یہ انہی کی دین ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ یہ انہی کی دین ہے، تبھی میں نے پوچھا تھا. یہ چیزیں وہی سکھاتے ہیں آپ لوگوں کو کہ اس طریقے سے کم دھیان دیا کیجیے. اور لوگ سکھاتے ہیں لیکن میرا فوکس اس پہ زیادہ رہتا ہے. اور حضرت تھانوی کا جملہ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ بھائی اگر صوفی بننا ہے تو کسی خانقاہ ان کا کو تلاش کیجیے، کہیں اور چلے جائیے. انسان بننا ہے تو ہمارے پاس چلے آئیے، انسانیت سیکھنی ہے تو ہمارے پاس چلے آئیے. اب وہ جب میں آؤں سامان لے کر کے، اب وہ کالی پلاسٹک میں آدمی نے لیا ہوا ہے، اگر اس کو دکھانا ہوتا تو بھائی وہ ڈگی میں کیوں رکھتا، کالی پلاسٹک میں کیوں رکھتا. اب اس کو ڈگی میں جھانک رہے کام لیے، ایک مرتبہ اس کی پلاسٹک جھانک رہے کام لیے. ایک مرتبہ موڈ خراب تھا، ایسا جواب دیا، وہ جواب یہاں میں دے بھی نہیں پاؤں گا، وہ جواب یہاں میں دے بھی نہیں پاؤں گا. اس کے بعد سے آج تک پھر انہوں نے پلٹ کر کے سوال نہیں کیا مجھ سے کہ کیا لے کر کے آ رہے ہیں اور کیا لیے ہوئے ہیں. یہ کیا فالتو گیری ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھائی سمجھا رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ آپ دوسرے کے کاموں سے لا تعلق رہیے. آپ کو جس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے آپ فکر میں مت پڑیے، ورنہ آپ سامنے والے کو زج کریں گے اور دوسرے کو بھی پریشان کریں گے. اب آپ نے اس سے پوچھ لیا، اس نے بتا دیا نارملی کہ بھائی کوئی ایسی دقت نہیں ہے الحمدللہ، کوئی تھوڑا سا تکلیف ہے انشاءاللہ آرام مل جائے گا، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں کون بیماری ہے تو بتایا تھا. اب وہ کہے کہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے، تب آپ خاموش ہوں گے، نہیں تو آپ اس سے پوچھتے چلے جائیں گے. یہ کوئی طریقہ تو ہوا نہیں. یا جیسے بہت سے مسلح لوگ ہوتے ہیں، حضرت لوگ، کوئی بچہ آیا طالب علم امتحان کے بعد مجلس میں بیٹھے، پاس ہو گئے؟ ہاں پاس ہو گیا. ابھی تک ان سے پاس ہو گئے؟ ارے یہ کہا ابھی تک ان سے پاس ہو گئے. اب آگے سنا تو تمہاری پوزیشن کون سی ہے؟ نہیں پوزیشن نہیں لا سکا. آگے تم لا بھی نہیں سکتے ہو. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اسے حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ اس کے جو پڑھائی کا جنازہ نکال رہے ہیں، یہ بتا دیے مجھے بس. عربی سوم میں جماعت میں 8-10 لڑکے کتاب میں فیل ہو گئے اور اس کے بعد ایک استاد نے اتنا ٹارچر کیا کہ 10 نے بستر باندھ لیا. اگلی گھنٹی میری تھی، میں گیا تو دیکھا چہرہ گرا ہوا. ہم نے پوچھا خیریت؟ تو کہنے لگے ایسی سی بات ہے، کچھ کا نمبر کم آیا ہے، کچھ فیل ہو گئے ہیں، ایسے ایسے استاد بول کر کے ان کا بلڈا گئے ہیں، اب ہم لوگ نہیں پڑھیں گے، بستر بچ چکا ہے، ہم لوگ جائیں گے. تو ہم نے پوری گھنٹے ان کو جو ہے موٹیویشنل اسپیکر بھی تو ہم ہیں،
पूरे घंटे हमने उनको जो है रगबत दिलाई और हौसला दिलाया कि भाई अभी तो एक किताब का मैटर है, सफाई की बात है, आप मेहनत कीजिए, सालाना में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, फिर आप आगे पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आप कुछ बन जाएंगे। उसका फायदा यह मिला कि वो दसों के दसों जो बिस्तर बांध चुके थे, बिस्तर खोल के रख दिया और पढ़ने लगे। आज उनमें से 3-4 अपने अपने इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह काम पे लगे हैं। और मैं उस इलाके में गया तो वहां के लोगों ने कहा, आपने हमें कोई मौलवी मौलाना सिर्फ नहीं दिया है, बल्कि एक हीरा तराश करके दिया, हीरा तराश करके दिया है। अगर आपको उसकी सलाह करनी थी, अगर आपको उसको हौसला दिलाना था, अगर आपको उसके मंजिल तक पहुंचाना था, तो ये सवाल आप उससे तन्हाई में करते और तन्हाई में नसीहत करते कि बेटा और मेहनत करो और ठीक से पढ़ो ताकि तुम्हारा नंबर अच्छा है, तुम कुछ बन जाओ। और अगर हौसला नहीं दिलाना था तो बरसरे महफिल उसे रुसवा करने की वजह से उसने जो पढ़ाई छोड़ी है उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक गलती हम लोगों की और है, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, हमारे बड़े असातिज़ा भी बैठे हैं, लेकिन है वो गलती। कोई तालिब इल्म कितने होनहार हो और सवालात का जवाब कितनी अच्छा दे ले, आमतौर पर हमसे तारीफ उसकी नहीं हो पाती है। न माशाअल्लाह कहेंगे, ना अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, न ये कहेंगे अल्लाह तुम्हें मजीद तरक्की अता फरमाए। हाँ, कहीं गड़बड़ मिल गया तब देखिए फिर हम फायर हो जाते हैं। ये चीज अच्छी बात नहीं है। हर आदमी हौसले का मोहताज होता है, हौसला अफजाई चाहता है। वो चाहता है कि हमने कुछ किया है तो कुछ दो आदमी कुछ मीठे बोल बोले, कुछ हौसला अफजाई के जुमले कहे ताकि हमारी ईमान को और हेड़ लगे और हम और आगे बढ़े। लेकिन हम तो हौसले को क्रश करने के आदी है, कूचने के आदी है, जिससे उसका कोई फायदा नहीं होता और हमारा भी कोई फायदा नहीं होता और आम तौर पे नुकसान हो जाया करता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, इस्लाम के इंसान की इस्लाम की खूबी का हिस्सा यह है कि वह ऐसी चीज से लाताल्लुक रहे जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं है, उससे बचा रहे, ज्यादा बेहतर और आफियत और सुकून इसी में है। शुरू में तो ये काम मुश्किल है अपने आप को मनाना कि किसी दूसरे के चक्कर में ना पड़े, लेकिन जब आप मना ले जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आप बड़ी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होंगे। ऐसे ही एक जगह मजलिस लगी हुई थी तो कुछ लोग, मोबाइल थोड़ा जेब में भारी भारी सा लगता है, या यूं ही एक आदत से लोगों की बन गई है कि जब मजलिस लगती है तो अक्सर लोग मोबाइल जेब से निकालते हैं और टेबल पे रख देते हैं, साइड पे रख देते हैं। अब होता क्या है मालूम है, दूसरा झाड़ से उठाता है और कुछ लाख उसका खोलने के चक्कर में पड़ जाता है। तो एक आलिम थे, उन्होंने कहा कि मजलिस में हम लोग बैठे थे तो एक साहब ने मोबाइल निकाल करके रखा और सामने जो शेख जी थे उन्होंने उसका मोबाइल उठाया और धड़ाक से स्क्रीन दबाई और स्क्रीन खुली जैसे, बस फौरन उन्होंने फिर पलट करके रख दिया। नौजवान ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी और मुझे समझ में नहीं आया कि मोबाइल उठाते ही हजरत ने फिर फौरन मोबाइल क्यों वापस रख दिया, और नौजवान है कि हंसी पर जबरदस्ती रोक रहा है। कहने लगे जब हम वहां से बाहर निकले उस मजलिस से तो उसी की गाड़ी में हम बैठ गए, उसने साइड में मोबाइल रखा तो हमने उसका मोबाइल उठा के देखा तो मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आदत सी होती है, कोई अपना फोटो लगाता है, कोई अपनी महबूबा का लगाता है, कोई किसी का लगाता है, कोई लिख देता है ला तंसा ज़िक्रल्लाह, अल्लाह के जिक्र से गाफिल मत हो, कोई लिखे रहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई लिखे रहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई लिखे रहता है दुरूद शरीफ। हर एक अपने ज़ौक़ के एतबार से लिखता है, जो जैसा है वैसे ही उसका स्टेटस होता है। स्टेटस का मतलब ही यही है कि हमारी सोच क्या है, हमारी फिक्र क्या है और हमारे तर्ज अमल क्या है, वही तो आपका स्टेटस है। तो हर आदमी अपने एतबार से लगाए रखता है। उसने उसके स्क्रीन पे लिख रखा था, अबे वो तू फैली जहां से मोबाइल उठाए वहीं रख दो। उसने लिख रखा था कि तू फैली जहां से मोबाइल उठाए हो वहीं पे खामोशी से रख दो, इसलिए उन्होंने हड़बड़ा करके मोबाइल रख दिया। कहते पढ़ने के बाद हमको भी बड़ी हंसी आई और हमने कहा बड़ा प्यारा जुमला है और बिल्कुल सही लिखा है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि भाई जिस चीज से आपका ताल्लुक नहीं है उससे आप दूरी बनाए रखिए, उसके चक्कर में मत पड़िए। हमारी बहनें होती है, उनकी सहेलियां होती है, उनका पर्स खोल लिया, उसमें से लिपस्टिक निकाल लिया, अब उसमें तो उसका जेवर निकल आया, उसका सवाल शुरू कर दिया, किसने दिया है, हदिया मिला है, आपके शौहर ने दिलाया है, पैसा कहां से आया है, अच्छा तो आपके अब्बा क्या कर रहे हैं, तो अच्छा आपकी तनख्वाह क्या है। कोशिश ये करें कि जब ऐसे फालतू लोग फालतू बहसों में आपको उलझाए तो टकराए नहीं, टकराने की कोशिश न करें, मसले को पेचीदा तौर पे न लें, बल्कि वो हल तलाश करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी ताल्लुकात भी न खराब हो और उनका जवाब भी आपको मिल जाए। कम से कम ताल्लुकात बने रहे, ताल्लुकात आसानी से बनते नहीं लेकिन उसे तोड़ने की नहीं कोशिश करनी चाहिए। बहुत मजबूरी में ताल्लुकात खत्म किए जाते हैं, वो भी आज के दौर में जब ताल्लुकात प्रोफेशनल हो गए हैं। अगर कोई वाकई मुखलिस है लेकिन उसका मिजाज इस टाइप का है कि वो तोफेली बन करके आ रहा है और इस तरह के सवालात उठा रहा है, तो फिर मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश किया करें, बात बदलने की कोशिश किया करें। जैसे हम लोगों से बहुत सी मरतबा लोग सवाल कर लेते हैं कि आपकी तनख्वाह कितनी है, तो हम अक्सर मुस्कुरा के कहते हैं खैरियत तो है, आपने कोई और जगह तलाश की है क्या हमारे लिए, वहां तनख्वाह इससे ज्यादा मिलती है क्या रसूल लोन से? नहीं, हमने सुना है कि रसूल में तनख्वाह बहुत ज्यादा मिल रही है। अच्छा, ये तो आपने सुन लिया ज्यादा मिल रही है, ये भी पूछ लेते कि उससे खर्चा पूरा हो रहा है कि नहीं, ये भी तो सवाल था। फिर मुद्दा हम डाइवर्ट करते हैं कि अरे भाई तनख्वाह कितनी मिल रही है, जान रहे हैं आजकल हालात क्या है, जान रहे हैं चीजें कितनी महंगी हो गई है,
اشیاء کی قیمت کتنی گرا ہو چکی ہے، پیٹرول کی قیمت کہاں بھاگ رہی ہے. اب وہ کہے گا پیٹرول کی قیمت کو اس سے کیا لینا دینا کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، تو آپ کہیے بالکل لینا دینا ہے. پیٹرول کی قیمت ہی تمام چیزوں کی قیمت طے کرتی ہے. ڈیزل پیٹرول میں اضافہ ہوگا تو ٹرانسپورٹ میں اضافہ ہوگا اور اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، پھر ہر چیز کا دام بڑھے گا، ہر چیز میں دقت پیش آئے گی. پھر وہ کہے گا کہ نہیں ایسا کوئی خاص فرق نہیں آتا، جیسے نیوز والے چلا رہے ہیں مودی جی کے لیے کہ ایسا کوئی خاص فرق نہیں آتا ہے کچھ دام بڑھ جانے سے. تو آپ کہہ دیجیے ہاں اس کا دام تو بڑھا ہے، ساتھ میں گیس کا بھی بڑھ گیا ہے. اب وہ کہے گیس کا بھی کوئی خاطر خاص دام تو نہیں بڑھا ہے، تو آپ کہہ دیجیے کہ بھائی اس کی ایک وجہ جنگ بھی چل رہی ہے، سامان نہیں آ جا رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی دقتیں ہو رہی ہے. اس طریقے سے بات کو ادھر سے ادھر آپ گھما سکتے ہیں اور تعلقات کو بھی آپ سنبھال سکتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، فون لگا دیا، آپ سفر پہ ہیں، ان کو لگ گیا کہ ہارن بج رہا ہے، خیریت تو ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سفر پہ ہے. ارے سفر پہ ہے کس کے ساتھ ہے کچھ لوگ. ارے کون لوگ ہیں؟ ارے یار ہے کچھ آدمی. کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں نکلے ہوئے ہیں. خیریت تو ہے؟ ہاں سب ٹھیک الحمدللہ. کتنی دیر میں آئیں گے؟ ایک آدھ گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں. کس روٹ پہ ہے؟ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ یہ سب فالتو سوالات ہیں جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہوا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. فلاں کی شادی ہو رہی ہے، فلاں کا زیور کیسے بنا ہے، یہ دعوت کیسے کی گئی ہے، تمہارا جیبا کاٹ کے کی گئی ہے، اور دعوت کیسے کی گئی ہے، اب آگے بولو پھر بتاؤ کیا کرنا ہے. اس طرح کے سوالات جس کا ہم سے کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ہم پیچھے پڑے رہتے ہیں. لیکن جو چیز ہم سے ریلیٹڈ ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم ذکر نہیں کرتے، ہم تلاوت نہیں کرتے، ہم رمضان کا روزہ نہیں رکھتے. عالم اسلام پہ مصیبت طاری ہے، فلسطین جل رہا ہے، سودان میں قتل خون اور غارت گری کا بازار گرم ہے، کشمیریوں کے لیے مصیبت کے پہاڑ بار بار توڑے جا رہے ہیں. اس سے ہم ناتعلق ہیں. جہاں تعلق ہونا چاہیے، جس کی فکر ہونی چاہیے، جس کے لیے رونا چاہیے، جس کے لیے ہمارا دم گھٹنا چاہیے، جس کے لیے دعاؤں میں ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور وہ ہماری بہنیں جو غیروں کے قبضے میں ہیں اور غیروں سے جو پینگیں لڑا رہی ہیں، ادھر شاہگنج کے علاقے میں اور ادھر جون پور کے علاقے میں پڑھائی لکھائی کے نام پہ جو جاتی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ عیاشیاں کرتی ہے، رنگ رلیاں مناتی ہے، ان کی فکر ہونا چاہیے. افسوس یہ ہے کہ اس سے ہم اور آپ آنکھیں موند کر کے، جس سے ہم کا کوئی تعلق نہیں اور جس چیز کے جاننے سے ہمارا کوئی مطلب نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، ہم اس کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. اس لیے دوسرے کو بھی پریشان کرتے ہیں اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیے. شروع میں یہ کام مشکل تو لگے گا لیکن آخر میں پھر آپ اپنے آپ کو انتہائی پرسکون محسوس کریں گے. اگر 2-3 لوگ آپ سے گام بنا وجہ پھلائے ہوئے ہیں تو آپ انہیں چھوڑ کر کے 100 لوگ جو آپ کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، آپ ان کے چکر میں پڑیے، ان سے تعلق بحال رکھیے، آپ سکون میں رہیں گے. بنا وجہ 3 کے چکر میں آپ پورے اپنے ماحول کو بیکار مت کیجیے اور اپنی خوشی کو غمی میں تبدیل مت کیجیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس حدیث کا واقعی مطلب سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.